مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہ ٹی وی پر ہماری سیریز کا سلسلہ جاری ہے راہ عمل کے عنوان سے. کوشش ہے کچھ عملی تقاضے ہمارے سامنے آئیں اور عمل کا جذبہ بھی ہمارے اندر بیدار ہو اور عمل کے راستے پر راہ عمل پر ہمارے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں. آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے خدمت خلق. یقیناً بہت معروف یہ فریضہ ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں ہیں ایک مسکنسیپشن یہ عام ہو چکا ہے، غلط فہمی عام ہو چکی ہے کہ شاید یہ تصور مغرب سے ہمیں ملا تبھی ہم مغرب کے لوگوں کی برائیوں سے صرف نظر کر کے ان کے کچھ جو چھاج کی طرح خدمت خلق کے کام ہیں بڑی تعریف کرتے ہیں. خاص طور پر ہمارا ایک سیکولر مائنڈڈ طبقہ اور ہمارا ایک دانشور طبقہ تو وہ دن رات مغرب کے لوگوں کے گن گاتا ہے. اس مغرب کا وہ طرز عمل جو افغانستان میں، عراق میں، فلسطین میں، کشمیر میں ہونے والے ظلم کے حوالے سے ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ ہمارے دانشوروں کو نظر نہیں آتا. کتے اور بلیوں کی ایسوسی ایشنز کی تو بات ہمارے دانشور اور سیکولر مائنڈڈ لوگ کرتے ہیں، لیکن انسانوں کی جانیں لے لی جاتی ہوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، یہ ہمارے مرعوب قسم کے سیکولر مائنڈڈ لوگوں کو اور دانشوروں کو دکھائی نہیں دیتا. بہرحال زیادہ مذمت سے بہتر ہے کہ ہم پازیٹیو بات کریں، اور وہ یہ ہے کہ خدمت خلق کا تصور ہمیں غیروں سے لینے کی ضرورت نہیں، ہمارا دین عطا کرتا ہے. آپ کے سامنے ابتدا میں آیت تلاوت کی گئی سورۃ الحج آیت نمبر 77، جہاں نماز کا ذکر بھی آیا، عبادت کا ذکر بھی آیا، اور فرمایا کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے بھلائی کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو. تو یہ قرآن ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی بھی تلقین عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں یہ ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. کہیں آپ نے یہ فرمایا کہ جو دل کی نرمی سے، ہمدردی کے جذبے سے محروم کر دیا گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم کر دیا گیا. کبھی آپ نے یہ فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. تو کبھی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ ایسے بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. تم آج کسی کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کر دو، اللہ کل قیامت کی تکالیف میں سے تمہاری کسی تکلیف کو دور فرما دے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بھی ارشاد فرمایا جو مسلم شریف میں ایک مکالمے کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی، اور مجھے لباس کی ضرورت تھی تو نے لباس فراہم نہ کیا. بندہ عرض کرے گا اللہ تو رب العالمین، تجھے کھانے اور پینے سے کیا تعلق، بھوک سے تیرا کیا واسطہ ہے اللہ، لباس کی تجھے کیا ضرورت، بیماری تجھے کیسے آ سکتی ہے. اللہ فرمائے گا نہیں، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، میرا فلاں بندہ اس کو بیماری آ گئی تھی، اگر تو نے اسے کھلایا ہوتا، تو نے اگر اسے پلایا ہوتا، تو نے اگر اس کو لباس فراہم کیا ہوتا، تو نے اگر اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے پالیتا، میں ہی تجھے مل جاتا. ناظرین کرام، یہ چند احادیث بحقی شریف میں، جامع ترمذی میں، بخاری میں، مسلم میں جو آئیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا، جس سے بات بہت واضح ہے کہ ہمارا دین خدمت خلق پر کتنا زور دیتا ہے. رمضان مبارک کا روزہ
مجھے اور آپ کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے، ہمیں یہ جذبہ عطا کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے درد کو اور تکلیف کو محسوس کریں اور ان کی کفالت کرنے، ان کے کام آنے، ان کے غم میں کسی درجے میں شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ناظرین کرام، خدمت خلق کا ایک پہلو وہ ہے جہاں لوگوں کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بندوں کی بھوک مٹانا، ان کو پلانا، ان کو لباس فراہم کرنا، ان کی عیادت کرنا، بچیوں کی شادی میں کچھ مدد کر دینا، یہ سب خیر کے کام ہیں۔ ہمارے دین نے اس کی تعلیم دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو خود انجام دے کر بھی بتایا ہے۔ لیکن یاد رہے، خدمت خلق کا محدود تصور وہ پائیدار نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ آج ایک شخص کے پیٹ میں بھوک محسوس ہو رہی ہے، اس کے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، ہم نے اس کو روٹی کھلا دی، اس کی آگ بجھ گئی، بہت اچھی بات ہے، بڑا اجر و ثواب کا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ مگر ایسا تو نہیں کہ یہ شخص جہنم کی آگ کا نوالا بننے جا رہا ہو، تو پھر یہ پائیدار خدمت خلق کہاں ہوئی؟ دنیا کی آگ تو بجھا دی، ہمیشہ کی آگ کا وہ نشانہ شکار ہونے جا رہا ہے، تو یہ کون سی پائیدار خدمت خلق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہارا حال یہ ہے کہ تم جہنم کے گڑھے میں گرے جا رہے ہو، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر روکنے کی اور بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم، تم جہنم کے گڑھے میں جا رہے ہو اور میں کھینچ کر تمہیں روکنے کی، بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں تاکہ تم آخرت کے طلبگار ہو جاؤ، جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ ہے خدمت خلق کا وسیع تر تصور، جامع تصور، کمپریہنسو کانسیپٹ کہ بندوں کی دنیا کی مختصر سی زندگی کی مختصر سی حاجات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر ان کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں جو عذاب کا معاملہ ہے، اس میں جو آگ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو ان سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ پائیدار ترین خدمت خلق ہوگی۔ آج وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں مذہب تو انسان کا ذاتی معاملہ ہے، ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، ہمیں تو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمیں خدمت خلق کا کام کرنا چاہیے، وی شوڈ بی دا سرونٹس آف دا ہیومینٹی، ہمیں انسانیت کا خادم بننا چاہیے، بالکل خادم بننا چاہیے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت تھے، بندوں کی ان حاجات کو بھی پورا کرنے کی کوشش فرماتے، مگر اس سے بڑھ کر اللہ کا پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے تاکہ لوگ اللہ کو مانے، آخرت کو مانے اور تیاری کریں اپنے اصل زندگی کی اور جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔ ناظرین کرام، ایک اور پہلو جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ظالمانہ نظام قائم ہو، چند خاندان حاکم بن کر بیٹھے ہوئے ہوں جیسے ہمارا ملک، تو امیر امیر سے امیر تر ہوگا، غریب غریب سے غریب تر ہوگا۔ آج دسترخوان بھی سجا دیے گئے، سڑکوں پر دسترخوان لگا دیے گئے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، اچھی بات ہے، اس میں ہم بحث نہیں کر رہے کہ عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے اور ہر طرح کے لوگ آ کر اس میں بیٹھ جائیں تو ہٹے کٹے بھی اس سے استفادہ کریں تو مظلوموں کا اور محتاجوں کا حق بھی مارا جائے، یہ بحث اس وقت ہم نہیں کر رہے۔ مگر سوال یہ ہے، یہ اربوں روپے کے ٹیکسز جو پے کیے جاتے ہیں، یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ ہمارے وزیروں کے مکانات کے اوپر، ہمارے وزیر اعظم صدر کے کچن کے اوپر، سوچئے تو صحیح، کروڑوں روپے کے اخراجات وہاں پر لگتے ہیں، عوام کے پیسے پہ 250-300 لوگ جا کر عمرہ کرتے ہیں ایک وزیر کے ساتھ، ایک وزیر اعظم کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالمانہ نظام اور بھوکے پروڈیوس کرے گا، اور محتاج پروڈیوس کرے گا، اور بے روزگار پروڈیوس کرے گا، تو مسئلہ دسترخوان سجانے سے حل نہیں ہوگا، مسئلہ ظلم کے خاتمے سے حل ہوگا۔ ظالمانہ نظام جب ختم ہوگا تو امیر اور غریب کا گیپ کم سے کم ہوتا جائے گا، غریب کو جینے کا حق تو ملے گا کم سے کم۔ جب قوم کے حکمران خادم ہوں گے قوم کے تو غریب کو جینے کا حق ملے گا، دنیا کی خدمت بھی ہو جائے گی اس کی۔ لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے، جب عدل کا نفاذ قائم ہوگا تو لوگوں کو سکون ملے گا، وہ اللہ سے لو لگا سکیں گے، اپنی اصل زندگی آخرت کی تیاری کر سکیں گے۔ یہ ہے مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سورہ شورى آیت نمبر 15 میں کہلوایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ اس جسٹس کے نفاذ کے لیے، عدل کے قیام کے لیے رسول اللہ تشریف لائے تھے۔ یہ آج اللہ کی زمین سے ظلم کا خاتمہ کرنا، عدل کے نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے۔ یہ پائیدار ترین خدمت خلق ہوگی انسانیت کی، تب لوگوں کو جینے کا حق بھی ملے گا،
دنیا بھی کچھ بہتر ہو جائے گی، اور جب سکون ملے گا تو اللہ سے لو لگا سکیں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کر سکیں گے، تو آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوسروں کے کام آنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ عدل کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق دے جو پائیدار ترین خدمت خلق ہوگی انسانیت کے لیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق